گاڑیاں چاہیے، یہ منرلز بھی اسی زمین کے اندر اللہ نے عطا فرمائے. آئرن بھی دیا، پیٹرول بھی دیا، ڈیزل بھی دیا، جس سے یہ کارخانے چلے، یہ فیکٹریاں بنی، یہ گاڑیاں بنی، یہ اوزار بنے جس سے یہ سبزی کٹی، اور یہ ہم تک گندم وغیرہ پہنچا. اس کے ذریعے اس کو پھر پیسا گیا، ٹرکوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. اب یہ تمام چیزیں تو ہم تک پہنچ گئیں. اب اس کے بعد پکانا ہے، تو پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں کوئلہ بھی دیا، گیس بھی دی. اب ہمارے چولہے جلے اور اس کے ذریعے ہم نے کھانا پکا لیا. اتنی ساری نعمتوں کی انوالومنٹ کے بعد، لیکن اس کے بعد میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب لقمہ تیار ہو گیا اور ہمارے منہ میں گیا، تو اب اللہ نے ہمیں دانت عطا کیے، زبان کے اندر وہ لعاب عطا کیا جو ہمارے کھانے کے ساتھ مکس ہو کر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو اچھا کرتا ہے، اور یہ کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہوتا ہے. اور پھر ذرا غور کریں کہ وہ ایک نوالے میں کچھ پروٹینز الگ ہوتے ہیں، کچھ فیٹس الگ ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ خون بنتا ہے، اور جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. اس ایک لقمے کے بننے سے کھانے تک، اور کھانے سے ہضم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس لقمے کو کھا کر سجدے میں پڑ جائیں کہ یا اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. مگر ہم ہیں کہ کھاتے بھی ہیں، غراتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، شکوے شکایات بھی کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، دیکھیں تو دیکھنا نعمت، بولیں تو بولنا نعمت، سنیں تو سننا نعمت، سوچیں تو سوچنا نعمت. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہر وقت نعمتوں کی گویا ہم پر برسات ہے، مگر ہم ہیں کہ شکوے اور شکایات زبان سے جاتے نہیں. ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. میں ایک اور بڑا خوبصورت اسٹرکچر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ پانی ہے، پانی کی بوٹل اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ ذرا غور کیجئے یہ ہم تک پہنچتا کیسے ہے. اگر آپ غور کریں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ پانی کی وجہ سے ہے. یعنی بیس آف لائف، اگر پانی ختم ہو جائے نا دنیا سے، تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی. اور یہ پانی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ دنیا اگر چل رہی ہے تو یہ بارش کی وجہ سے چل رہی ہے. اگر بارش نہ ہو تو ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا. دیر از نو وے. اگر بارش ہے تو دنیا میں پانی ہے. میٹھا پانی جو ہے نا وہ صرف بارش کی وجہ سے ہے. تھوڑا سا اسٹرکچر سمجھیں گے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہر گھونٹ آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس دلائے گا. فار ایگزامپل آپ سمجھیے پانی ہم تک پہنچتا کیسے ہے. پہلے ہم نے پچھلے سلسلوں میں بتایا کہ انسان کتنے دنیا میں، اپروکسیمیٹلی کم و بیش 7 ارب انسان ہیں. اور ہم نے ایک اور کیلکولیشن بتائی تھی کہ 10 گنا جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں. پھر اس کے 10 ٹائمز سمجھ لیجئے زمین پر موجود جانور ہوتے ہیں. پھر اس کے 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرے تو جو پرندے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو گویا اربوں خربوں پرندے، جانور اور انسان سب کو پانی چاہیے. پھر پودوں کو بھی پانی چاہیے. ان سب کو روزانہ پانی مل رہا ہے. اور یہ پانی ملتا کیسے ہے؟ سمندر. دنیا میں 67% سمندر ہے، اپروکس اندازن 33%، 34% خشکی ہے. لیکن جو سمندر ہے اسے پانی ہی پانی ہے، وہ ہم پانی پی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جناب. اب ہمیں پانی کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خربوں جانوروں، پرندوں، انسانوں کو پانی پہنچا رہا ہے. ملتا کیسے ذرا سمجھیے گا. پہلے یہ جو سمندر ہے نا، اس پر دھوپ پڑتی ہے جب، تو بخارات اوپر اٹھتے ہیں، سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے. یہ وہ پائپ لائنیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن سمندر سے روزانہ کروڑ گیلن آسمان کی طرف جا رہا ہے. یہ کیا سسٹم ہے رب کا. اب اس کے بعد بادل، یہ وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. جو جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارا جہاز بادلوں کے اندر چلا جاتا ہے. کبھی دل چاہتا ہے دیکھیں وہ پانی کہاں اسٹور ہے جو بارش برستی ہے، کہیں نظر نہیں آتا. جہاز کبھی کسی ٹینک سے ٹکراتا نہیں ہے، مگر یہ وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں جہاں بلین ٹنز پانی موجود ہے. اور پھر یہ کیسا فلٹر سسٹم ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ دنیا کا بہترین منرل واٹر وہ بارش کا پانی ہے. حالانکہ یہ سمندر کا پانی کھارا تھا، مگر اوپر جا کر میرے رب کی شان دیکھو، ایسا فلٹر ہوتا ہے کہ مائے مبارک بن جاتا ہے. قرآن اسے مائے مبارک کہتا ہے. صاف ستھرا پانی. ٹھیک ہے جناب. اب اس کے بعد اور آگے بڑھیے. اب اوور ہیڈ ٹینکس بھی ہو گئے، فلٹر بھی ہو گیا. اب جب بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا سسٹم بنایا، ایسا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا. کیونکہ اگر وہی بارش ہوتی جہاں سمندر ہے، مثال کے طور پہ باب المدینہ کراچی میں تو سمندر ہے، پانی اوپر گیا اور بارش برسی، باب المدینہ کو پانی مل جاتا. ہمارے پنجاب والوں کو کیسے پانی ملتا؟ وہاں تو سمندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیسا بنایا، ہوا چلی، بادلوں کو ان ملکوں میں، ان علاقوں میں لے گئی جہاں سمندر نہیں ہے، وہاں جا کر بھی پانی برسا. اچھا پانی تو برس گیا، جتنی پیاس تھی پی لیتے. اس کے بعد کیسے پیتے بارش نہ برستی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو صلاحیت دی کہ وہ پانی کو چوس لیتی ہے. یہ انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں میرے رب کی طرف سے، غور کیجئے.
اور 200 فٹ 100 فٹ نیچے پانی ہوتا ہے، مگر جب ضرورت پڑتی ہے پھر نکالتے ہیں، پھر میٹھا پانی باہر نکل آتا ہے، پھر وہی صاف پانی نکل آتا ہے۔ دیکھو میرے رب کی شان۔ اچھا جناب، اب یہ بھی جب ختم ہو جائے گا، بہت گرمی پڑی، بڑی کھپت ہو گئی، اب کہاں سے پانی ملے گا؟ آج ہم ٹھنڈا پانی کرنے فریج استعمال کرتے ہیں نا، دیکھو میرے رب کی شان، گویا کیسے ریفریجریٹر بنائے کہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں دنیا میں، ٹھنڈے علاقے، جب وہاں بارش برسی وہ برف بن گیا، اور جب گرمی میں کھپت پڑی تو وہ برف پگھلنے لگی، اور یہ دریاؤں کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک ایک گھونٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ میں جو پانی پی رہا ہوں، ہر انسان تک میرے رب نے کتنی مقدار میں پہنچایا کہ آج بھی دنیا کے کسی کونے میں جائیں تو پانی پینے کو فری میں مل سکتا ہے، مگر یہ پانی میرے رب نے جو پہنچایا اس کا سسٹم کیا ہے، کتنی بڑی سمجھ لیجیے قدرت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ پھر بھی ہم شکوے کریں، پھر بھی ہم شکایت کریں، ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے، اور یہ اس قدر ناشکری بری چیز ہے کہ رب کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت کے بارے میں تو خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو الحمدللہ مدنی چینل ایک خود نعمت عظمیٰ ہے، واہ، ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو تو دیکھ کر رشک آ جاتا ہے۔ بالخصوص عبدالحفیظ بھائی، ایسی خبر جب آتی ہے کہ جس کو سن کر دل باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ یہ مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا مسلمان ہوا، پھر اپنے گھرانے کو مسلمان کیا، دوست احباب کو مسلمان کیا، اسی طرح دیگر افراد کے جو گناہوں میں ملوث تھے، پھر وہ جب مدنی چینل دیکھتے ہیں، وہ مدنی چینل سے متاثر ہو کر اور سنت و بری زندگی اپنا لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی خوشنما اور بہت ہی ذوق والی بات ہے کہ الحمدللہ یہ مدنی چینل کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ الحمدللہ آج جو جیسے کہ مدنی مذاکرے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا، اور اسی طرح اب ہم جیسے کہ تذکرہ کریں نعمت کے بارے میں، تو یہ اسی آیت کریمہ کے تحت داخل ہوگا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اور پھر وہ آیت کریمہ آپ نے جو ارشاد فرمائی پڑھی آپ نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ترجمہ کنز ایمان اس آیت کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس موضوع کو بھی ضرور لیں گے، مدنی چینل کو بھی ہم نے اس ٹاپک کے تحت لینا ہے، اور واقعی یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر یہاں میں تھوڑا سا اس سے پہلے، اس موضوع سے پہلے، جو لوگ ناشکری بہت کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی شکوہ شکایت، بلکہ بعض اوقات ہمارا جب بڑے لوگوں سے ملنے جانا ہوتا ہے نا، تو بندہ پوچھے نا کیا حال ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا۔ ارے یار، اتنے بڑے بنگلے میں بیٹھے ہو، تمہارے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، باہر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور اس کے بعد نہیں جناب بہت پریشان ہوں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا، تو یہ پرابلم تو وہ پرابلم۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، کسی کو پرابلم بتا کر کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مجھے بتائیے، ذرا غور کیجئے۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دعا کیا کرتے۔ آؤ میں آج آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بتاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ عز و جل، اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اب سوچیں ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کسی کو کیوں بتائیں ہم اپنے حالات؟ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم شکر گزار بندے بنے، وہ جانتا ہے میرے لیے کیا مشکل ہے، وہ اپنے کرم سے اسے ضرور دور فرمائے گا۔ جی حضور، شکر کے حوالے سے کچھ فرمائیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اور نعمت اس کا جو ہے نا لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ شکر کی جو تعریف کی جاتی ہے اس تعریف میں بھی نعمت ہی کا ذکر ہے۔ شکر کی تعریف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ نعمت کے سبب منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کی تعظیم کا اظہار کیا جائے، دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے یا اعضاء کے ذریعے۔ قرآن پاک کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ دولت، دعا کی قبولیت، رزق، مغفرت، توبہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت اور مشیت پر موقوف رکھا کہ میں چاہوں گا تو یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن جب نعمت کا ذکر فرمایا، نعمت کی زیادتی کا ذکر فرمایا تو اسے بندوں کے شکر کرنے پر موقوف فرمایا۔ جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی
لئن شکرتم لازیدنکم، جی۔ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، نعمت ہونے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، تو قرآن پاک کا تو یہ حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب، وہ رب جو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کے بندے پر دیکھا جائے، یعنی وہ نعمتوں کا اظہار کرے۔ بھی کرے۔ اللہ اللہ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بندہ اس طرح رہے، سادگی اچھی چیز ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ اللہ کی نعمتیں اور وہ بالکل اس کو استعمال بھی نہ کرے اور لوگ سمجھیں بڑا مفلس، بڑا فقیر، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر رب کی دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کی کالز مجھے بتایا جا رہا ہے بہت ساری جمع ہو گئی اور یقیناً ہوں گی، سب مدنی چینل سے پیار جو کرتے ہیں آپ کی کالز لیتے ہیں، مگر میں ایک بات پہلے کروں، ایک بڑی ڈرا دینے والی روایت، اور یہ ہمارے ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کالز کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مدنی چینل کی طرف چلا جائے گا، اور بالکل جانا بھی چاہیے۔ آج ہمارا ایک اہم سیگمنٹ ہے مدنی چینل پر بات کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، نعمت ہی عذاب بن جاتی ہے جب بندہ اس نعمت کی ناشکری کرے، شکر ادا نہ کرے۔ ذرا غور کیجئے، بہت ساری نعمتیں انسان کی ہیں جو بعض اوقات عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان غریب ہوتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے مالدار کر دے، اور ہم نے دیکھا کئی مالدار ایسے ہیں جن کو اپنی جان جانے کا خوف ہے، پیسے ڈوب جاتے ہیں، بڑی ٹینشنوں میں ہے۔ یہ نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کا غلط استعمال کیا، رب کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں صرف کیا؟ بیٹا تو رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، مگر کئی صاحب اولاد ایسے دیکھے جو اپنی اولاد کی وجہ سے سر پکڑ کر رو رہے ہوتے، نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، اتنا ماں باپ کو مارتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ یہ نعمت عذاب کیسے بن گئی؟ ہمیں غور کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت کا غلط اس کی تربیت کی، اس اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ شادی کے اندر ہم رب کو ناراض کرتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ملنے پر ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، یہ نعمتیں عذاب بنا دی جاتی ہیں۔ خدارا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں اور اس کی خوشیوں میں آپ کو دوام ملے، شکر گزار رہیے، اللہ کی فرما برداری والے کام کیجیے۔ اور ایک اور بات، شکر فقط زبان سے نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بس شکر الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، مگر پریکٹیکل شکر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی جو دینے والا ہے اسی کو ناراض کرے تو یہ کیسا شکر ہے؟ زبان سے اللہ تیرا شکر اور کام سے رب کی ناراضگی ہو رہی ہے۔ تو پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ رب کی نافرمانی سے بچے۔ اس ٹاپک پر بھی مدنی پھول لیں گے، مگر شامل کرتے ہیں آپ کی کچھ کالز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معین اتاری ہے، میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے۔ یہاں میں بحرین میں کافی عرصے سے رہتا ہوں۔ ہم یہاں مدنی چینل دیکھتے ہیں، مدنی مذاکرات دیکھ کے باپا کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل گئی، کیونکہ میرا تعلق پہلے دوسرے فرقے سے تھا۔ پھر ہم نے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے جب ہم نے دیکھا کہ حق ہے، اہل سنت الجماعت حق ہے، پھر میں اور میری زوجہ نے یہ ارادہ کیے کہ حیدرآباد دکن میں جو 2 مالے کا ہمارا مکان تھا، ہم نے دعوت اسلامی کے نام کر دیے تاکہ وہ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، جو چاہے کریں۔ اور اسی طرح مدنی مذاکرات دیکھ کے باپا کو دیکھ کے بہت متاثر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اب شاد و آباد رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ آمین۔ باپا کو عمر دراز عطا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے کہ بد عقیدہ بد مذہب لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور خوش عقیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لمبی داستان ہے، اگر اس کی فہرست بنائی جائے تو کئی لوگوں کے عقائد، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایسا چینل کہاں تھا دنیا میں کہ جس کو دیکھ کر عقیدے درست ہوتے ہوں، جس کو دیکھ کر صحیح راہ مل جاتی ہو، جس کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا، اور مدنی چینل آج دنیا بھر میں ماشاءاللہ یہ بہاریں پھیلا رہا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرب ملک سے اعجاز اتاری بات کرتا ہوں۔ جی پہلے میں نے 1,12,000 روپے پیش کرنے کی نیت کی ہے مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے کی خوشی میں۔ میں مزید نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 1,12,000 کے ساتھ 1,25,000 مزید
صبح پیش کر دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے رزق کے حلال میں برکت دے۔ یہ بھی تو مدنی چینل کے ساتھ دینے کا طریقہ ہے نا کہ مدنی چینل کو ہم مالی تعاون کریں۔ آپ نے کبھی مدنی چینل پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کروڑ روپے خرچ ہے مدنی چینل کے۔ ایک دن کا خرچ 15 لاکھ روپے ہے، جی ہاں، ڈیلی 1.5 ملین روپیز یہ مدنی چینل کا خرچ ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے۔ آج نعمت کی ہی بات چل رہی ہے کہ یار ایک دن میں پورے دن کا خرچ میں اٹھا لیتا ہوں مدنی چینل کے، جن کو اللہ نے نوازا ہے پورے دن پوری نشریات چلتی رہے گی، انشاءاللہ یہ آپ کو سارا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو آگے بڑھیے، مدنی چینل کا یہ بھی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر آپ عطیات کے نمبرز بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں اپنی کالز کر کے اپنے عطیات کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا کروڑ شکر کہ اللہ عز و جل نے اس مدنی چینل کے 7 سال پورے کیے، جس نے ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ بس ہماری تو دل سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ بس اللہ پاک ہمارے مدنی چینل، ہماری دعوت اسلامی اور ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سوہنے باپا جان کو سلامت رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امریکہ کا شہر سیکریمنٹو، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کیلیفورنیا میں یہ ہے، اور وہاں سے لوگوں کی جو تمنائیں ہیں، جو ان کی خوشی ہے، آپ کو ان کے جذبات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ خوشبو بکھیر رہا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظفر رحمان سیالوی، میرپور، آزاد کشمیر سے۔ حضرت حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کا پیارا موضوع آپ کا بہت اچھا موضوع ہے، اور آپ کو مدنی چینل کے 7 سال کمپلیٹ ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے مبارکباد پیش کی، کاش کوئی اچھی نیت بھی ساتھ آ جاتی کہ اس شکر میں اتنے دن کے قافلے میں سفر کروں گا، انشاءاللہ اتنی بار درود پاک پڑھوں گا۔ میں یہاں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں گا کہ آپ ماشاءاللہ، یقیناً یہ سارا فیضان امیر اہل سنت کا ہے، یہ ہمارے نگران شورا اور دعوت اسلامی کی شورا کی کاوشیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ بہت سارے اسلامی بھائی آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، آپ ان کو دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اسکرین کے پیچھے میرے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، میرے کیمرہ مینز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ایڈیٹرز ہیں۔ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے کئی لوگ دن رات کوشش کر رہے ہیں، 17، 18، 19 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کتنے اسلامی بھائی اس میں انوالو ہوں گے جو آپ کو نظر نہیں آتے، مگر آپ کی دعاؤں کے وہ بھی محتاج ہیں۔ ہم سب کے لیے ضرور دعائیں مغفرت کرتے رہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، ان کی کوششیں قبول فرمائے، ضرور ان کو لیے بھی دعا فرماتے رہا کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو العباس اتاری اتار اور شکارپور سے عرض کر رہا ہوں۔ حاجی عبد الحبیب اتاری کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کو آج مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کا موضوع اللہ کی نعمت بہت اچھا ہے۔ کیا رونا بھی نعمت ہے؟ اور دوستوں کو نیک بنانے کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں، رونا کیا یہ بھی نعمت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ ہائے ہائے ہائے، رونا تو اگر واقعی وہ خوف خدا میں رونا ہو، وہ عشق رسول میں رونا ہو، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ رونے والی آنکھیں تو بہت بڑی نعمت ہیں۔ علماء ہمارے اسلاف دعائیں مانگا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ احادیث میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا میں ایک قطرہ بہہ جائے، وہ اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یقیناً اگر امت کی اصلاح کے لیے رو رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کیجیے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز وقاری جیا شریف منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے 7 سال پورے ہونے پر میں پوری دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اگر یہ مدنی چینل نہ ہوتا تو نہ جانے
آج ہمارے گھروں میں کون کون سے گناہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری بس یہی ناکھاں اسلام بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ شعر سنا دیں۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا، اس پہ ہو رحمت اور کرم سرکار ماشاءاللہ، کا۔ آمین، جزاک آمین۔ اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، شعر تو آپ نے خود سنا دیا، اور آج ہمارے ساتھ عبد الخلیل بھائی بھی ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا تھا کہ آج مدنی چینل والا کلام ہم ان سے سنیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد عمار بخاری بکر سے عرض کر رہا ہوں، چینل کے 7 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شوال کے مہینے میں 3 دن کا مدنی قافلہ کروں گا، اور میری فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ ماشاءاللہ، یہ نعت خواہ نوٹ کرتے رہے بھائی، آپ تینوں نے مل کے کچھ کلام پڑھنے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن علی اتاری عرض کر رہا ہوں، حاجی عبد الحبیب اتاری، آپ کو مدنی چینل کی بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ ہمارے اسی طرح 12 مدنی چینل ہو جائیں۔ اور حضور آج آپ کا موضوع اللہ کی نعمت بہت اچھا ہے۔ آپ سے سوال یہ کرنا ہے، کیا دوستی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ ایسے دوست جو اللہ کی راہ سے دور کر دیں، کیا ایسے میں دوستی رکھنی چاہیے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یقیناً اچھے دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بلکہ دوست کی تو تعریف ہی یہ لکھی گئی کہ دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اب ایسا دوست جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہو، جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہو، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہوں، گانے یاد آتے ہوں، بے حیائی کی باتیں یاد آتی ہوں، تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو نعمت ضرور ہے، لیکن اچھا دوست اللہ کی نعمت ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ عبد الحبیب بھائی اور مدنی چینل کے عملے کو مدنی چینل کے 7 سال ہونے پر بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے لاہور کے ریلوے کے ایک افسر سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں پہ مدنی چینل چلانے کی۔ آپ اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح کی نیتیں آ رہی ہیں۔ بلکہ یہاں میں گزارش کروں گا، اگر مجھے ایئر لائن کے اسٹاف کے لوگ سن رہے ہوں، افسران سن رہے ہوں، کئی ایئر لائنز کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے، مختلف چینل یا مختلف پروگرامز ہوتے ہیں۔ ذہن نصیب، یہ ہوائی جہاز کا سفر ایک طرح سے بڑا ڈینجرس ٹریول ہے۔ اس میں اگر نعتیں ہوں، کلام پاک کی تلاوت ہو، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے چلیں، تو اللہ کرے ایئر لائن والے اگر ہمیں سن رہے ہوں۔ اسی طرح آج کل ہمارے پاکستان کی ٹرینوں میں بھی سنا ٹی وی لگ گئے ہیں، بسوں کے اندر لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب ان سفر کے اندر بھی اگر آپ مدنی چینل کے سلسلے لے لیں اور اس کو چلائیں تو انشاءاللہ سفر بھی خیریت سے پورا ہوگا، اور انشاءاللہ سفر کے دوران بہت ساری مدنی پھول بھی سیکھتے چلے جائیں گے، اور یہ چینل چلانے والوں کو کتنا بڑا ثواب جاریہ ملے گا۔ ایک اور کال دے، پھر انشاءاللہ نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب سے عرض ہے کہ مجھے منقبت سنا دیں، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار۔ چلے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ۔ بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں۔ پہلے عمران بھائی کی طرف چلتے ہیں، ایک ایک کلام انشاءاللہ 2 شعر سب سے سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارے موضوع کی طرف مزید مدنی پھول لیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، جلووں سے خدایا میرا سینہ ہو مدینہ، آنکھیں بھی ہوں ٹھنڈی میری دیدار نبی سے، کاش
خاشائے بلاوا مجھے دربار نبی سے مستانہ مدینے میں خدا ایسا بنا دے ٹکرا کہ میں دم توڑ دوں دیوار نبی سے عطار گئے ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. جی عبدالغنی بھائی ہمیں مدنی چینل والا کلام بھی سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں دہانا ہونا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں دہانا ہونا پیار. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے. مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے. اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں ہے فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث. جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف لے چلے. بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف. مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز. مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز. اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان لعین رنجور ہے مغموم ہے.
مدنی چینل نار دوزخ سے امان دلوائے گا، مدنی چینل نار دوزخ سے امان دلوائے گا، انشاءاللہ آپ کو باغ جنا دلوائے گا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا، گھر گھر بہار کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، مدنی چینل کے مبلغ نعت خواں خدمت گزار، مدنی چینل کے مبلغ نعت خواں خدمت گزار، جس قدر بھی ہے سبھی کی مغفرت ہو کردگار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے میرے پیر کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں دہانا ہونا پیار۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ صاحب، منقبت مرشد عطار کے حوالے سے فرمائش آئی، 2 اشعار اس کے سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف چلیں گے۔ آج ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ہم آج کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں سحری میں، کیا نیا کریں گے، کچھ منٹوں کا مزید انتظار کیجئے، لیکن آئیے چلتے ہیں منقبت کی طرف۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے باوفا دوں واسطہ سرکار کا یا رب، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ جنہوں نے مدنی چینل عطا کیا ہے، یہ وہی عطار ہے جنہوں نے امت کو اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، بولو میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار۔ پیکر ہیں وہ سنت کے امیر ہے اہل سنت کے، ہاں پیکر ہیں وہ سنت کے امیر ہے اہل سنت، ہاں پیکر ہے وہ سنت
سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے افضل کوئی عمل نہیں ہے عزتیں ان کے صدقے ملی ہے افضل کوئی عمل نہیں ہے عزتیں ان کے صدقے ملی ہے اس نسبت پہ فخر مجھے ہے اس نسبت پہ فخر مجھے ہے ہوں میں سگے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سے بھی ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد ہمارے سلسلے میں ہوئی مرحبا مرحبا مدنی چینل کی سالگرہ مدنی چینل کو 7 سال مکمل ہوئے بہت سارے ناظرین کی کالز آج مسلسل کالز کا تانتا ہے اور ماشاءاللہ ناظرین بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب مدنی چینل کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا ایک ایسی چیز تھی جو آج تک کبھی دعوت اسلامی والوں نے کی نہیں تھی مگر ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نے وہ امیر اہل سنت کے صدقے جذبہ عطا کیا ہمت عطا کی مجھے وہ یاد ہے صاحب کہ وہ نیچے ایک مکتب میں مشورہ ہوا تھا اور آپ کو کچھ چینل والوں نے آ کر کہا تھا کہ اتنی جلدی چینل شروع نہیں ہوا کرتا اور آپ کا ہدف تھا کہ ہم نے رمضان میں شروع کرنا ہے اور کئی سال لگتے ہیں بہت ساری ٹریننگز دینی پڑتی ہیں بہت سارا اس میں ترکیب ہوتی ہے 4-6 مہینے میں آپ کیسے چینل شروع کریں گے لیکن مجھے یاد ہے کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت آپ نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے اس طرح کا یاد ہے کہ اب امیر اہل سنت نے دعا فرما دی ہے اور آپ کو بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ رمضان میں شروع ہوگا اور رمضان میں جب وہ چینل شروع ہوا میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک چھوٹے سے چند مکتب تھے اور اس میں چینل شروع ہوا تھا ٹیسٹ ٹرانسمیشن جس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے نگران شورا نے رات دن اس کو دیا ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کو سلسلہ کرنے بلایا گیا بھائی صاحب کتنا یہ ایک عجیب سا ماحول تھا کبھی کیمرے کے سامنے گئے نہیں تھے مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ نے ہم 3-4 اسلامی بھائی کو بلایا تھا اور آپ نے کہا کہ آپ نے کیمرے کے سامنے بیان کرنا ہے سچی بات ہے وہ بیان ہی نہیں کمپلیٹ ہو پایا کہ ہم نے جب بھی کبھی درس دیا تھا بیان کیا تھا وہ لوگ سامنے ہوتے تھے کیمرے میں جواب کوئی نہیں دیتا تھا ہمیں کیونکہ ہم تو درس دیتے تھے تو کوئی سبحان اللہ کی آواز آ گئی کوئی رپلائی آ گیا اب نیت بھی کروائیں تو کوئی جواب نہ دے لیکن یہ بھی ایک نئی چیز تھی ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے اور اب کبھی کبھی وہ پرانے ایسا وہ کلپس دیکھتے نا وہ 5-6 سال پرانے والے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیسا بیان کیا تھا یہ کیا درس دیا تھا لیکن مرشد کے صدقے دعوت اسلامی والوں نے وہ کر دکھایا امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے نگران شورا کے بیانات جی ہاں میں بتاتا چلوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ایک اور امیزنگ بات ہے کہ ایک تو مدنی چینل کے کسی پرفارمر کو یعنی فرام دا امیر اہل سنت ٹل ہمارے جتنے بھی نعت خواں ہیں پرفارم کرنے کے مدنی چینل کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا کئی چینلز کا یہ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے ہمارے چینل کا یہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے چینلز پر وہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کاموں کا ہمارے چینل پہ سارے تقریباً وہ لوگ ہیں بلکہ سارے ہی کہوں گا کہ جن کا کبھی بھی یہ ایکسپیرینس نہیں رہا تھا اور یہ دعوت اسلامی کی برکت سے آج وہ جتنے بھی سلسلے ہو رہے ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں آج سب تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں نا وہ تھوڑا آپ بھی یاد کیجئے وہ جو وقت تھا آپ کئی لوگ آپ ملاقاتیں کر رہے تھے چینل جو لانچنگ کرنے والے لوگ تھے سیٹلائٹ والے لوگ تھے آپ کو کیمرہ مینز بھی چاہیے تھے ڈائریکٹرز بھی چاہیے تھے اس وقت کیا تھا دماغ میں ایک چینل تو کبھی آپ نے چلایا نہیں تھا کبھی آپ خود بھی کیمرے کے سامنے آئے نہیں تھے اور پھر ایک سامنے پوری ایک الگ دنیا تھی
ایسا کیا یقین تھا کہ آپ کو چینل آئے گا بھی اور ماشاءاللہ آ بھی گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوگا کسی کو کہ یہ اب مجھ کو کریڈٹ اڑا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیر علیہ سنت کی تمنا اور دعا سے یہ برکت نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کر دیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہمیں تجربات نہیں ہوتے، لیکن رب کائنات اپنے کرم سے اس کے اہل لوگوں کو آپ کے قریب فرما دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے، اور وہ اپنا اس میں حصہ ملاتے ہیں. تو الحمدللہ وہ ابتدائی دور میں جو اسلامی بھائی تھے جو آج نظر نہیں آتے، وہ اسکرین پر یاد آتے ہیں وہ لوگ. ان میں ایک تعداد اسکرین پر آئی بھی نہیں جی، لوگ ان کے نام کو بھی نہیں جانتے. جانتا ہوں انہوں نے جس طرح دوڑ بھاگ کی، اور مجھے یاد ہے جس طرح یہ بھاگے دوڑے اور جو انہوں نے کام کیے. تو ایک تو تعداد وہ تھی جو دوسرے جگہ پر اس کے کام کرتی تھی، وہ آئی ایڈیٹر ہوتے تھے یا اس طرح کے ہوتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب چینل جب شروع ہوا نا، تو جس انداز سے چینل شروع ہوا اور اس کے 2-3 سال کے بعد 2 سال کے بعد چینل نے جس رنگ کو اختیار کیا، تو یہ اس وقت جس وقت چینل شروع ہوا مجھے پتہ نہیں تھا کہ چینل اس طرح چینل چلتا ہے. جی. تو لیکن وہی بات ہوئی کہ رب کریم کے کرم سے ایسے مددگار پیدا ہوئے، ایسے اہل محبت آئے، انہوں نے اپنے تجربات ہمارے بتائے، اور کرتے 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 ایک چیزوں کا اصل میں تھا یہ کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس بیک اپ کیا ہے. اس وقت ایک بڑا دوسرے چینلوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس بیک اپ کیا ہے، آپ کے پاس بیک اپ کیا، آپ چلائیں گے کیا؟ میں نے کہا یار جو دعوت اسلامی کام کرتی ہے وہ چلا دے رہیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس امیر سنت کے اتنے بیان آتے ہیں، یہ وہ ہے، بہت ساری چیزیں تھیں. ایسا فرق ہے اس زمانے میں یقیناً آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہوگا کہ چلانا کیا کیا ہے، اور اب آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے سارا کچھ چلائیں. اتنا کچھ ترقی ہو گئی، اتنے سلسلے، مطلب 2-4 پرفارم کرنے والے تھے زیادہ تر امیر علیہ سنت، آپ اور 1-2 اسلام بھائی تھے، اور آج ماشاءاللہ اتنے سارے مبلغین سلسلے کر رہے ہیں. یہ دن بدن جو ماشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کی نا عبدالحبیب بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی جب مہربانی اور اس کی کرم نوازی ہو تو ہو جاتا ہے. جیسے امیر علیہ سنت دعوت اسلامی لے کر چلے، ایک جذبہ، ایک ولولہ اور ایک دھن، اور اللہ تعالیٰ نے مددگار پیدا کر دیے، باپا کے ساتھ چلتے رہے. آج آپ کے سامنے نوبت ہے. اصل میں مدنی چینل کی جو اٹھان ہے نا، اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے نا، صرف دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ آج جتنے یہ مبلغین بیان کرنے والے تھے، ان کو 1000 2000 3000 اسلامی بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کے تجربات تو تھے. اب ان کے سامنے کیمرے کھڑے کر دیے، دعوت اسلامی چینل پر آگے، مطلب اور چینل والوں کو شاید اتنی ہائپ کریٹ کرنے میں، اور سارے ہمارے جو چاہنے والے تھے وہ دیکھنا شروع ہو گئے. یعنی دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک کی کہ پان والے نے بھی دعوت دینی شروع کر دی. چینل دیکھتے ہو؟ ہاں. پان والا، چائے والا، رکشے والا، یعنی ہم نے کسی کو اپنے سیلز مین یا اپنے کو آج تک بدری چینل میں مارکیٹنگ شعبہ نہیں ہے، لیکن کروڑوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لاکھوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں. جس کو پتا چلا یار چلو، اصل میں یہاں بہت ساری جو ایک بہت مین چیز ہے نا، وہ ہے پیری مریدی. امیر اہل سنت یہ ہیں پیر، لاکھوں اور کروڑوں مرید، اور لاکھوں لاکھ ہیں ان کے مرید. اللہ. جب پیر نے چینل پر آنا تھا، مرید نے چینل دیکھنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سمجھے کہ یہ امیر سنت کی طریقت کا اتنا پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے سامنے کے 7واں سال ہو. کوئی دلچسپ واقعہ بھی سنا ہے نا چینل پر؟ جب یہ شروع ہوا ہوگا تو کئی ایسے چیزیں ہوئی ہوں گی جو آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہوگی. میں ایک بات تو ناظرین کو بتاؤں، آج سب سے اجازت تو نہیں لی ہے، لیکن آج تھوڑا خوشی کا دن ہے تو کچھ بات کر سکتے ہیں کہ نگران شورا نے کئی مواقع پر میں نے دیکھا ایٹ دا ٹائم آف اسٹارٹ کیمرے تک اٹھائے. آئی صاحب خود ایز اے کیمرہ مین جو ہے کیمرہ مین سے کیمرہ لے لیتے. یہ کیا وجہ ہوتی تھی آئی صاحب؟ میں نے 1-2 مواقع پہ دیکھا کیمرہ مین بنا رہا ہوتا تو آپ اس سے کیمرہ لیتے تھے اور آپ پھر وہ شارٹ اسے سمجھاتے تھے کہ بھائی یوں بنانا ہے. امیر علیہ سنت بعض اوقات کبھی رکت میں ہوتے تھے یا کوئی ایسا انداز ہوتا تھا.
تو یہ مطلب کیمرہ مین بھی آپ بن جاتے تھے، ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایڈیٹنگ کے کام، میں نے وہ تمام مناظر الحمدللہ کچھ نہ کچھ دیکھے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کو ان چیزوں کا تجربہ تو تھا نہیں، تو پھر یہ سب کیسے کرتے تھے آپ؟ تجربہ کا لوگ تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ذہن تھا کہ ہم امیل سنت کو جو ایک ایریا میں نظر آتے تھے، اور جو چیز ہم امیل سنت کی اتنی قریب سے دیکھتے تھے، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ساری دنیا دیکھے کہ میرا پیر کیسا ہے. اللہ اللہ، ٹھیک ہے، چھپا ہوا خزانہ. اب جو ہمارے جو کیمرہ مین ہوتے تھے ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی شعبے سے آتے تھے. جی جی. تو ان کی جو لاجک تھی یا ان کا جو اپنا انداز تھا وہ اسی دنیا کا تھا جس دنیا سے یہ آئے تھے. یعنی ہمیں آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ وہ پفنگ کریں نا، وہ یوں لگائیں، دریا نہیں چلیں گی، چٹائیاں نہیں چلیں گی. تو ہم نے کہا بھائی کیوں پفنگ کریں؟ تو بولا پسینہ نکلے گا. میں نے کہا پسینے میں تو زیادہ مطلب ہوتا ہے، ہمارا تو ملتان میں اتنا پسینہ نکلتا تھا، لگے رہتے تھے سارے پسینے میں. تو کپڑے یوں، تو ہمارا وہ مزاج یہ انداز نہیں تھا، یہ بدل دیں وہ بدل دیں. ضرورت کے تحت 7 سالوں میں بہت چیزیں چینجز ہوئی ہیں. جی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ وہ جو شاٹ بناتے تھے تو وہ شاٹ، وہ ہمارا جو ویژن تھا، ہمارا جو کوس تھا امیل سنت کے حوالے سے، وہ کیمرہ مین اس کو نہیں پہنچ پاتے تھے. تو پھر اس لیے بعض اوقات کیمرہ پکڑ لینا پڑتا. تو بعض اوقات اسلام بھائی کہتا، واقعہ کہتے ہیں نا، اسلام بھائی کہتے تھے یار عمران مطلب آپ یہ نہیں کرو. تو میں کہتا آ جاؤ پکڑ لو. تو وہ آتا نہیں تھا. تو میں کہا پکڑتے بھی نہیں ہو، پکڑنے بھی نہیں، نہ کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو. تو جو کر رہا ہوں میرے کو کرنے دیں. تو میدان میں اتر جاتے تھے اور یہ سب ہو جاتا تھا. تو وہ کرتے کرتے اللہ اللہ اللہ، ایک طویل داستان ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. 7 سالوں میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز، لیکن الحمدللہ ڈاؤنز کم ہی ہیں، اپ ہی اپ ہیں اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ مرشد ہمارے ساتھ ہیں. مجھے ایک تجربہ ہوا، نام یقیناً نہیں لے سکتے، لیکن ایک بہت بڑے چینل کے ڈائریکٹر تھے، مطلب جس کو آپ ہیڈ آف دا چینل کہیں. جہاز میں ایک بار ہم ساتھ بیٹھے تھے تو ایسی بات چلی مدنی چینل کی اور دیگر چینلز کی. تو انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کے چینل کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ شخصیت ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. جب وہ چینل پر آتے ہیں تو لوگ سارے چینل چھوڑ کر، جو مذہبی چینل دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے چینل پر آ کر، بلکہ اگر ان کو وہ زبان نہیں بھی آتی، جب امیر اہل سنت اسکرین پر آتے ہیں تو لوگ انہیں دیکھ کر دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو بالکل صحیح فرمایا نگران شورا نے کہ وہ شخصیت ہمارے درمیان ہے، امیر اہل سنت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دیکھیں الحمدللہ مرید بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن جو ہے نا اور اتقا جو ہے نا، وہ رب کریم کی رحمت ہے. الحمدللہ پختہ بھی ہے اور مشاہدے بھی ہیں، تجربات بھی ہیں. یعنی کہ بعض ایسی چیزیں جس کا یقین آنکھوں سے ہوا ہے، بعضوں نے سنا ہوا ہے کہ یار امیل سنت کی یہ تو، لیکن بعضوں نے بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. یعنی آج بھی اگر امیل سنت جیسے یہ فرما دے نا کہ یار یہ ہونا چاہیے، میری تو سمجھ میں آتا ہے، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کام کرنے میں لگ جاؤ، کیونکہ ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی جو ہونی نہیں چاہیے. اللہ اللہ اللہ، یہ ہمارا ذہن ہے. ان کی سمجھ وہ بات نہیں آنی جو ہونی نہیں چاہیے، ان کی سمجھ میں بات وہی آئے گی جو ہونی چاہیے. آپ ایک جملہ بڑا اچھا کہتے ہیں، ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں جو امیر اہل سنت، جو باپا کی سمجھ، جس کی سمجھ میں نہ آئے نا وہ سمجھ ہی نہیں چاہیے. اللہ اللہ. یہ جو مدنی چینل نام ہے، کئی میں نے دیکھا ہے کہ چیزوں کا نام رکھنے کے لیے باقاعدہ کانٹیسٹ ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ ہمارا نام چوز کریں. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی اور باپا کے منہ سے صرف یہ نکلا کہ ہمارا اگر چینل ہوگا، اس طرح کو جملہ ارشاد فرمایا، اس کا نام مدنی چینل ہونا چاہیے. بس نگران شورا نے فرمایا اس کا نام یہ مدنی چینل ہوگا. آپ نے مشورہ ہی نہیں کیا کچھ؟ نہیں، مشورے بعد میں بہت آئے نام تبدیل کرنے کے. میں کہا جب تک یہ نام مطلب یہ اسی پر انشاءاللہ چینل لینا ہے. اللہ اللہ. اور بس آ گیا مدنی چینل. اور الحمدللہ مجھے یاد ہے یہ چینل آیا کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ. اب تیاریاں تو ہو رہی تھیں، تو یہ 10 رمضان المبارک کی تھی. میرا اسلام آباد میں بیان تھا. صحیح. میں صبح 9 بجے اسلام آباد پہنچا، رات کو میرا اجتماع تھا اسلام آباد G11 شاید مسجد میں، مدنی مرکز میں. اور وہاں میں نے اپنے اسلام بھائی کو کہا دیکھو یار پرمیشن ہے، اب میں سو رہا ہوں نا، جاگا ہوا تھا، یا کوئی ایسا کرو میں اٹھوں نا تو مدنی چینل کی پرمیشن ہاتھ میں ہو یار. آئی نہیں رہی ہے پرمیشن، اب تو اسلام آباد آ گیا ہوں، اب تو دلا دو. تو مجھے اب میں اٹھا، نماز وغیرہ. 10 رمضان آپ اسلام آباد میں تھے؟ نہیں، وہ 9 رمضان. ٹھیک ہے. ہاں 10 رمضان میں اسلام آباد میں تھا. اچھا. بالکل اسلام آباد میں تھا. اور میرا بیان تھا رات کو 11ویں شب سمجھے میرا بیان تھا. تو جیسے میں اٹھا نا، تو اٹھنے کے بعد وہ جس ہمارے اسلام بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے.
हाजी याफूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी शब्बीर, मैं अभी मैं उठा हूं ना तो ये सोफे पे बैठे हुए हैं। अल्लाह, आप यकीन करेंगे, मुझे तो मंजर याद है ना, अल्लाह, मैं उठा हूं, ये सोफे पे बैठे हुए हैं। अब मैं आधा नींद में आधा वो नहीं हूं, तो मैं खैर अपने मामूलात सारे निपटाए, निकाली। और मुझे याद होता कुफले मदीना, निकाली, हाथ में पर्चा दिया, क्या है, और देखो, मैंने देखा तो मैं तो हो गए कि मदनी चैनल की परमिशन मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं क्या करूं? सुभान अल्लाह। मैं उस मकतब में मैं हूं, हाजी याफूर हाजी शाहिद है, सुभान अल्लाह, हम तीन थे। करूं तो क्या करूं? अब बाप सबसे पहले मैंने खबर देनी किसको है, अंडरस्टूड सी बात है। सुभान अल्लाह। अब मैं इस्लामाबाद में, तो मैं वहां से राब्ते किए, राब्ता नहीं हो पा रहा था, महीना रमजान का था, बापा थे फैजान मदीना में। मैंने इस्लाम भाई की ड्यूटी लगाई कि इस टाइम पे बापा यहां तुमसे मिल लेंगे, जैसे मिले ना तो फोन हाथ पे दे देना। तो जैसे हुआ ना, तो वो मेरा फोन भी जो ना आउट ऑफ रूटीन था। ठीक है। तो अमील सुन्नत को एक होता कि यार एक रूटीन से हटके इसका फोन आएगा तो कोई खास होगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वो कहा ना कि इमरान का फोन है, तो फौरन वो लिया। तो वो जो इनका अंदाज है, तो मैं क्या खुशखबरी सुनाओ, तो क्या लगे तो चैनल मीडिया ही है। अल्लाह अल्लाह, अरे माशाल्लाह। फिर उसके बाद असर की अजान हुई, असर की जमात हुई। मैं भाई इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ असर की जमात हुई और बापा ने असर की जमात के बाद बाकायदा ऐलान किया। इस्लामी भाई बहुत खुश थे और एक डंका बजा था, मोबाइल फोन पर वहाँ सुन रहे थे। अब रात का इज्तिमा, अच्छा मुझे याद पड़ता है शायद बुध है या मंगल है, तो मैं यार शायद यार इस्लामाबाद का इज्तिमा आप संभालो, मैं चला बाबुल मदीना। अल्लाह, मुझे इस जुमेरात को इज्तिमा लाइव करना है। अल्लाह, ना हमारे पास सैटेलाइट है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आया, इस्लाम भाइयों से मशवरे किए, मशवरा करने के बाद बापा से मैंने अप्रूवल ली। मैं कहा ये इस इज्तिमा, ये जुमेरात इज्तिमा लाइव है। रमजान को भी लाइव तो चले गए थे ना, कुछ हम कुछ ना कुछ तो किया ही था, ठीक है, लेकिन जुमेरात का इज्तिमा का लाइव करना है। एक दो दिन हमें मशवरा किया, बोला कि वो नहीं है, ये नहीं है। मैं यार कुछ करो, अब हमको तो इतना आता वाता था नहीं, जैसे अभी आपको भी पता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को ये सारे जो थे ना काम करने वाले लोग, अल्लाह इनको खुश रखे, क्या करा कर जुमेरात का इज्तिमा हमने लाइव कर दिया। ये बस हमारी जिंदगी का पहला लाइव था। तो जैसे ही लाइव खत्म हुआ, तो होता है ना आदमी की दावत जब खत्म हो जाती है तो बैठता है। तो जैसे ही लाइव खत्म हुआ तो मैंने कहा अब चैनल थोड़ी सोया है, चैनल तो चलेगा। ब्लैक स्क्रीन नॉट अलाउड, यानी अब उससे लगा कि अब काम सही शुरू हुआ है कि अब स्क्रीन को आपने जागता रखना है, चारा देना पड़ेगा। अब वो दिन है, रात का दिन है, कौम लगी हुई है, सैकड़ों इस्लामी भाई मिलकर चला। आज भी सैकड़ों इस्लामी भाई आपके इंतजार में आए सब, और आज मदनी चैनल के हमने सारे मदनी अमले को जमा किया हुआ है और हम चाहते हैं कि अच्छा मेरा मशवरा ये है कि आप उनके साथ जाएं। ठीक है। मेरे साथ मेरे 2 डॉक्टर हैं, आज डॉक्टर निजाम भी आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। वो मदनी चैनल के वो इस्लामी भाई जिनको हम चंद दिनों से डॉक्टरी मशवरे दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मैसेज भी आते हैं कि इनको काफी फवाइद लोग हासिल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह, तो आज चैनल की सालगिरह का मतलब ये नहीं है कि हम उनका नुकसान करें। बिल्कुल ठीक है। तो आज अपनी रूटीन पर जो जाते हैं डेली, आज तो हम रूटीन से हटके जा रहे हैं। और आज हम चैनल के तमाम इस्लामी भाई जितने हमारे इस वक्त स्टाफ अप्रॉक्स मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमने आपको कहा था शहरी में हम कुछ नया करेंगे, तो आज हमने शहरी में अपने मदनी अमले को जमा किया हुआ है। जब माशाल्लाह मदनी अमले के इस्लाम में मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह वहीं हाजिर हो रहा हूँ और उनके साथ ही हम इंशाल्लाह शहरी करेंगे। हम सारे मंच वाले मुझे चूंकि आपके साथ जल्दी आना था जी, तो मैं सहरी करके नहीं आया। तो ऐसा फिर तो आप आए ना। नहीं, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, और मुझे ऐसा मैं डॉक्टर के साथ एक सवाल करना था जी की बारगाह में कि हमारे आज के सिलसिले का मौजूद सुखन भी अल्लाह की नेमत और उसका शुक्र था। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मेरी नेमत का शुक्र करो तो मैं इसमें इजाफा फरमाऊंगा। और उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमत की कदर ना की जाए तो वो सल्ब कर ली जाती है, छीन ली जाती है। मदनी चैनल भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो इसका शुक्र हम कैसे अदा करें? ये चंद जुमलों में इरशाद फरमाते हैं। देख कर, अमल करके, लोगों को दिखाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के लिए साथ एक राय है। ठीक है, चले भाई इंशाल्लाह हम बाकी जितने इस्लामी भाई हैं जिन्होंने सहरी करनी है वो बाहर तशरीफ ले आए। निगरान शुरा मदनी चैनल के नाज़रीन यही मौजूद हैं। डॉक्टर्स वाला जो सेगमेंट है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। डॉक्टर सलमान, डॉक्टरों ने भी सहरी की है कि नहीं? ऐसा आज वो रोज कम खाने की बात करते हैं तो लगता है इनकी भी सहरी बनती है। डॉक्टर साहब वो तरकीब बना फाइनल राउंड खेल के आते हैं। ठीक है।
جی انشاءاللہ. جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، کتنا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے، کتنا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. قرآن پاک کے اندر کتنی آیات سجدہ ہیں؟ جواب تو 14 ہے. نام جنہوں نے صحیح جواب دیے وہ نام اسکرین پر آپ دیکھیں گے، مگر آج جن کو انشاءاللہ انعام پہنچے گا وہ ہمارے ہیں یاسر عادل راولپنڈی سے. راولپنڈی سے یاسر عادل بھائی آپ کو مبارک ہو، اپنی ڈیٹیلز ہمیں بھیج دیجیے گا. جنہوں نے صحیح جواب دیا ان میں سے چند کے نام بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے. اوور ٹو نگران شورا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ایک دو اشعار پڑھتے ہیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جس طرح یہ محبتیں ہیں، جس طرح مل کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح محبتوں کے ساتھ کام کرنا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. چلے سحری کی انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بھی. آصف بھائی موجود ہیں نا؟ کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا تمام اسلام بھائی ہمارا. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام اسلامی بھائی کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا کھانا بھی جو ہے وہ عبادت ہو جائے. سحری کی نیت کر لیجئے کہ سحری کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس نیت سے سحری کریں گے تو انشاءاللہ مزید ثواب بڑھے گا. اور کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. قریب آ جائیں گے نا تو پورا وہ بن جائے گا، ہلکا بن جائے گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یا واجد یا واسع المغفرہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بایاں بچھا کر کھانا سنت مبارکہ ہے. چھوٹے چھوٹے لقمے خوب چبا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ عز و جل کھانا جلدی ہضم ہوگا اور یہ سنت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کی اب آواز آن ایئر کر دی جائے. جی ڈاکٹر. تمام اسلامی بھائی جس چیز سے ممکن ہو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی سعادت حاصل کریں. ساؤنڈ والے ساؤنڈ والے اسلامی بھائی کھانا
साउंड वाले इस्लामी भाई तवज्जो फरमाइए कि साउंड वहाँ चलें। अब मदनी चैनल के नाज़रीन को इंशाल्लाह जो डॉक्टर साहब ने जो आज तैयारी की है, डॉक्टर साहब आज आप क्या हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएंगे? आज हम बाहर खाने पीने के मनाजिर दिखाते रहें और अमील सुन्नत की अगर जलवागरी हो चुकी हो तो उनके मनाजिर भी दिखाते रहिए। जी, आज हम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए सब कल हम पानी पे डिस्कस कर रहे थे कि पानी की वजह से जो है मुख्तलिफ़ बीमारियां जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं। उसी में एक बीमारी होती है टाइफाइड, जो पानी की वजह से फैलती है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम उसके ऊपर तज़किरा करेंगे। टाइफाइड जो बीमारी है इस वक्त जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा मोहलिक बीमारी करार दी जाती है, जिसमें जनूबी एशिया में जो 2-3 कंट्रीज़ हैं उनमें आती हैं और इनमें जो एक तादाद है इन मरीज़ों की इफ़ेक्ट होने की वो तकरीबन हज़ारों में है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या बच्चों को इंतकाल भी हो जाता है? इस बीमारी में मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें जो इनका अपनी ज़बान में जो हम अर्ज़ करते हैं मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इंतकाल का तनासुब जिसको आप कह सकते हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान में हर साल 1 लाख आबादी में कमोबेश 1000 अफराद जो हैं इससे मुतासिर होते हैं और इसमें तकरीबन जो रेशो बनता है 1 के ऊपर 10 का रेशो बनता है, 1:10 का रेशो। अच्छा मदीजा के नाज़रीन, आप आज भी डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कल की अगर कॉल पेंडिंग जो हमारी हैं, अगर वो कॉल सेंटर में हमारी आवाज़ पहुंच रही है और सिस्टम में अगर वो कॉल्स मौजूद हो तो कल जो हमारी पेंडिंग कॉल्स थी, क्योंकि कल टाइम पूरा हो गया था, तो वो भी चला दी जाए ताकि जो कल के नाज़रीन हैं उनको उनका जवाब मिल सके। जी डॉक्टर साहब। तो आई साहब, टाइफाइड के हवाले से यार नाज़रीन को बोल दो ना मैं खाना खा रहा हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, टाइफाइड के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि ये काफ़ी मौलिक बीमारी है और इसका एक जो ज़रिया होता है वो पानी से फैलने का ज़रिया होता है, पानी की वजह से ये फैल जाती है। जी साहब, ये जो पानी किस तरह का पानी, ये एक तो नॉर्मल पानी हम पीते हैं, क्या इससे भी फैल सकता है? देखिए, पानी जो नॉर्मल पानी आप इसको अगर इस्तेमाल साफ़ नहीं करते, जिस तरह कल हम तज़किरा कर रहे थे कि इसको पानी को साफ़ करने के क्या तरीके होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमें जो है बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से साफ़ किया जाए। अब वो उस साफ़ करने वाले तरीके से पानी साफ़ करके आप इस्तेमाल करें। अब वो इस्तेमाल किस तरीके से करना है, वो आपने बर्फ़ भी जो जैसे लास्ट टाइम हमने तज़किरा किया था कि बर्फ़ भी जब जमाते हैं तो उसमें भी इस किस्म का पानी इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय इसके कि टैप वाटर या सादा नलके का पानी उमूमन बर्फ़ जमाने के लिए करते हैं। किसी को ये मुतासिर अगर हो गया कोई बच्चा, तो इसमें अलामतें हमें क्या मिलना शुरू हो जाएंगी ताकि उसको फिर हम तवज्जो दें? देखें, इसमें जो टाइफाइड में जो सबसे बड़ी अलामत आती है वो तो आती है बुखार की। तो ये है कि इनको बुखार हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और उसकी वजह से इनका जो मैदा है उस पर भी असर पड़ रहा होता है और उनकी आंतों पे भी असर पड़ रहा होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो होती है बुखार। जिसको बुखार तो जैसे नॉर्मल बीमारी में भी पड़ जाता है, तो टाइफाइड के बुखार में कोई खासियत, जैसे इसमें कोई रैश वगैरह भी आ जाते हैं? नहीं, वो तो इसकी अलग अलामत में है ना कि जब आपका बुखार 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजर जाते हैं तो फिर उसकी और मज़ीद अलामत सामने आना शुरू हो जाती है कि बॉडी के ऊपर रैशेस पड़ जाती हैं, यानी कि सुर्ख किस्म के धब्बे निशानात इस किस्म के ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं कभी कभी। सही, हर पेशेंट में नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि हर अलामत जो है हर मरीज़ में मिले। सही। तो उमूमन ये ना समझ लिया जाए कि भाई खुदा न खास्ता रैशेस हो रहे हैं तो टाइफाइड की तरफ हो रहा है, हर अलामत हर मरीज़ में नहीं मिलती। जी डॉक्टर साहब। दूसरा ही सवाल था, जैसे बुखार हो गया, बुखार होने के बाद ये घरेलू कोई दवा इस्तेमाल कर ली है, किसी डॉक्टर से बुखार की दवा ले ली, उसके बावजूद भी अगर बुखार नहीं ले कम हो रहा, इसमें ऐसा कुछ मामला मिलता है? देखें, या वक्ती तौर पे कम हो जाता है फिर अगेन हाई ग्रेड फीवर आ जाता है? जब तक आप एक किसी भी बीमारी की प्रॉपर तरीके से तशखीस नहीं करेंगे सही और उसको खाली बुखार की अद्वियात से इलाज करते रहेंगे तो हर बुखार की अद्वियात से नहीं जाता। उसकी एक सही तरीके से तशखीस होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसके मुताबिक दवा देनी चाहिए। या तो इतनी इंग्लिश मुश्किल है तो उर्दू बहुत मुश्किल है। तशखीस से मतलब के डायग्नोस से मुराद के मर्ज को पकड़ मतलब मर्ज पकड़ा गया, मर्ज पकड़ना। ठीक है। तो वो अगर आप सही तशखीस उसकी कर लेते हैं तो उसमें उसकी अद्वियात फिर आपको देना बहुत आसान हो जाता है। इसमें बुखार जो होता है वो ख़ासतौर पे टाइफाइड का जो फीवर है वो वेरी हाई ग्रेड फीवर होता है। सही जी। तो इसका ये जो अलामात हैं जिसमें हम मुख्तलिफ अलामात पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं,
تو اس کا ایک خاص پیٹرن ہے بخار کا. یہ یعنی کہ ایک ٹیمپریچر پہ جا کے میرے تجربے میں یہ آئے گا کہ بخار کا پیشنٹ جو چلا تھا نا، لوگ اپنی بخار اینٹی پائریٹک یعنی بخار کی دوا لے لیتے ہیں، یہ 4-5 دن بعد جب اس کے اندر کمپلیکیشن آ جاتے ہیں تب جا کے یہ ڈائگنوسس کی طرف جایا جاتا ہے. کیونکہ ہم جب سول ہاسپٹل میں ہاؤس اپ کرتا تھا تو ہمارے پاس جو پیشنٹ لائے جاتے تھے یعنی کہ انٹیریئر کے ایسے یعنی کہ وہ پیشنٹس ہوتے تھے کہ جن کو انٹسٹائنل پرفوریشن ہو چکا ہوتا تھا. جی یہی یعنی کہ اس کی ایک کمپلیکیشن ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. اس میں جو آنتوں کے اندر جو ہے وہ چھید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا پیریٹونیم جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتا ہے، جس کو پیریٹونائٹس کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ سروائیول ریٹ یعنی کہ زندہ بچنے جانے کے جو اس کے اسباب اور اس کے علاج پر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیں نا. بھائی صاحب اس کے اسباب مدنی چینل والوں کو بتاؤ نا. مدنی چینل والے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اس کے اسباب جو ہے نا، سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ صفائی ستھرائی. بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے جسے یہی سب ڈاکٹر صاحب عرض کر رہے ہیں نا، پانی ایک سے پانی سے سیویئر ٹائیفائڈ نہیں، پولیو، کولرا، ڈیسینٹری، کل جو آپ نے پانی کے حوالے سے ساری باتیں بتائی، ہیپیٹائٹس ای، یہ ساری وہ بیماریوں کی لسٹ ہیں جو سٹارٹ ہی پانی سے لیتی ہیں. اس کا تو جراثیم بھی الگ ہے جی، ٹائیفائڈ سالمونیلاز کے جو اقسام ہیں جی، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ کہ ناظرین کو انڈر کوک فوڈ میں بھی اس کا ایسا نا نہیں، انڈر کوک فوڈ میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر، لیکن اس میں یہ کہ اگر اس کو بات وہی جیسے کل ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اگر آپ کھانے کو بھی صحیح طریقے سے پکائیں گے تو اس میں اس کے بہت سارے جو ہیں فوائد مل سکتے ہیں آپ کو کہ اس سے بچ جائیں گے آپ. اس میں جو ڈاکٹر نظام نے عرض کیا تھا کہ اس کے ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، وہ جو ٹیمپریچر جو بخار کی ایک شدت جو ہوتی ہے وہ کم و بیش 101-102 کے درمیان چل رہی ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد اس میں سر درد کی علامات بھی آتی ہیں، اس میں گلے کی خراش کی بھی کبھی کبھی علامات آتی ہیں، جسم کی بہت زیادہ تھکاوٹ کی علامات بھی اس کے اندر آتی ہیں، اور قبض کی علامات یعنی کانسٹیپیشن کی علامات بھی اس کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد جو جیسے آپ نے عرض کیا کہ پیٹ اور چھاتی پہ تھوڑے دھبے جو ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کی ریشز جو ہیں وہ بھی علامات کے سامنے آ جاتے ہیں. انفیکشن جو ہوتا ہے وہ مختلف ذریعوں سے پھیلتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پانی کے ذریعے پھیل گیا، دوسرا اس کا جو کھانے پینے کی اشیاء ہے، فرض کریں کہ کوئی ایسا انفیکشن والا مریض ہے جو آلریڈی انفیکشن ہوا ہے. اب اس کے اندر ایک سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیریئر بھی ہوتا ہے. کیریئر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے، اس نے اس کا علاج کروا لیا لیکن جراثیم ابھی اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے. اور یہ کم و بیش غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 6 ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا، جو باڈی کے اندر انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے وہ قریباً 6 ہفتے تک رہتا ہے. تو 6 ہفتے تک بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا جو ہے تشخیص کراتا رہے. اس کے جو کھانے وغیرہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اگر ایسی تشخیص کے دوران وہ کیریئر کے جراثیم اس کے کھانے سے جھوٹا کھانا کھا لیتا ہے آدمی، تو اس کے ذریعے بھی یہ پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا کال لے لیں، 2-3 کالیں ساتھ چلا دیجیے گا اگر ہوں تو. جی میں ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو سانس کا نقص ہے پچھلے 10-15 سال سے، تو ان کی ایج 50 سے ابو ہے، تو ویٹ بھی کافی ہو گیا ہے، تو وہ زیادہ کھاتی ہیں تو بھی سانس ہو جاتا ہے، اور اکثر اوقات وہ نماز کے بعد ذکر اذکار کرتی ہیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ہم منع کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. تو ان کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اگر نماز پڑھے اس کے بعد ذکر اذکار کام کریں یا کچھ کھانے میں احتیاط ہے؟ کیونکہ جب وہ زیادہ پڑھتے ہیں پھر دماغ میں گرمی پیش بڑھ جاتا ہے. تو مجھے بھی یہ نقص ہے، کچھ سالوں سے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ڈسٹ وغیرہ سے تو ویسے ہی ہوتا ہے، میں بچتا ہوں اس کام سے. تو برائے مہربانی تھوڑی سی تبدیل فرمائیے کہ ہمیں وہ کھانے میں کیا چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امجد اتاری. حج صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو گھر میں ہم لوگ فلٹر لگاتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ کس کوالٹی کا فلٹر ہو؟ اکثر گھروں میں 1, 2 یا 3 قسم کے فلٹر لگے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب فلٹر کا پرابلم یہ ہے میرے میٹھے اسلام بھائی کہ فلٹر آتے ہیں مختلف کمپنیز کے. اب یہاں پر اگر ہم کمپنیز پر تھوڑا سا ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو ہمارے یہ ایک مناسب بات نہیں ہوتی.
اس میں تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو اپنے گھروں میں جو فلٹر لگاتے ہیں ان میں سے جو تجربے کار لوگ ہو نا، آپ ان سے مشورہ کر لیں کہ کون سا فلٹر ان کے مناسب ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں فلٹر استعمال کیے ہوں ان کو شاید زیادہ، جیسے جس نے اپنے گھر میں جنریٹر یوز کیا ہو تو اس کو پتہ کہ کون سی کمپنی کا جنریٹر ہوتا ہے. اے سی والے آپ کو تجربہ دیں گے، یار ہم نے فلاں اے سی لگایا. تو اسی طرح جس نے اپنے فلٹر یوز کیا ہو نا، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکیں گے، یا اگر اس کے کوئی ماہر اسلامی بھائی ہوں تو، ورنہ یہاں غالباً اس کے لیے وہ مناسب نہیں رہے گا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آسانی فرمائے. اور کال سنا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد آصف اتاری باب المدینہ کراچی کورنگی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے پیٹ کا قبض کی شکایت اکثر رہتی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک کال اور چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سخاوت رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور. کولڈ ڈرنک کے سلسلے میں جو نقصانات سنے ان کے بعد تو بالکل نہ پینے کی نیت کر لی، لیکن رمضان المبارک میں ایڈوانس شاپنگ کر کے کولڈ ڈرنکس کی جو بوتلیں لا کر رکھ لی ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ آیا اگر انہیں ضائع کیے جائے تو کیا یہ مال کا ضیاع نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ضائع اس کو پینا کوئی ناجائز تھوڑی ہے کہ آپ، اگر کوئی دکاندار واپس لے لیتا ہے تو لے کر پیسے لے لیجئے. اگر کھولی ہوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ غالباً دکاندار یہ، اگر آپ کو نہیں پی تو ہو سکتا ہے شاید واپس لے لے. واپس ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. ہاں واپس ہو جاتی ہیں. اب آپ کا ذہن بن گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی عطا فرما دے گا. جی ڈاکٹر صاحب کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں؟ اس سے پہلے اسلامی بھائی نے جو فرمایا تھا کہ ان کی والدہ کو سانس کی بیماری رہتی ہے. اب سانس کی بیماری کس وجہ سے ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. سانس کی بیماری کیونکہ فیمیل ہیں تو ہم 3 وجوہات سامنے رکھیں گے. ایک تو خون کی کمی، جس پہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے کہ بعض اوقات خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے تو سانس میں ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. دوسری جو ہے سانس کی تکلیف ان کو ہو سکتی ہے کہ پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو. تیسری سانس کی تکلیف ان کو دل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اب جس وجہ سے بھی وہ سانس کی ان کو تکلیف ہے اس کا اگر پراپر طریقے سے علاج کرا لیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ عزوجل اس کی کیفیت میں بہتری آ سکتی ہے. ٹریٹیبل ہے، علاج ہو سکتا ہے. عبدالحبیب بھائی کی طرف تھوڑی دیر ہم کو لے چلیں. عبدالحبیب بھائی کی کیا پوزیشن ہے؟ اچھا وہ وہاں کلوز ہو گیا، بالکل ختم. اتنی جلدی؟ اتنے سارے اسلامی بھائی تھے. ڈاکٹر صاحب اگر جیسے کوئی الرجی وغیرہ ہو اس کی وجہ سے سانس کا مسئلہ آ رہا ہو. اعلان سن لیتے ہیں. آج سحری کا آخری وقت 4:14 ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی. آج سحری کا آخری وقت 4:14 ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. آج سحری کا آخری وقت 4:14 اور 54 ہے. وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں امیل سنت کی بھی زیارت کروا دیں. الحمدللہ یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ زیارت کروائیے. ایک ہمارے مدنی چینل کی بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ امیل سنت کو کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، باتیں کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، وہ دعا مناجات میں دیکھنا چاہتی ہے. ایک وابستگی ہے، ایک رغبت، ایک محبت ہے. اور الحمدللہ نیک لوگوں کی زیارت سے برکت بھی نصیب ہوتی ہے. تو ویسے یہ جو کچھ بہاریں آپ دعوت اسلامی کی دیکھ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ یہ ساری کے ساری دعوت اسلامی کی بہاریں، مدنی چینل جو کچھ ہے یہ سب الحمدللہ 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 رب کریم کی کرم نوازی ہے. یہ انہی مرد کلندر کا صدقہ ہے کہ امیل سنت نے الحمدللہ یہ سارا دعوت اسلامی کو چلانا، یہ جو کچھ ہے نا یہ سب اس ایک شخصیت کی برکتیں ہیں، اس ایک شخصیت کا کرم ہے. یہی ہم سب کو پکڑ پکڑ کے یہاں لائے ہیں، بٹھایا ہے، ذہن بنایا ہے، سمجھایا، سکھایا. جو ہم
पा सके पा लिया, दुआ करे अल्लाह मज़ीद पाना नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर सलामत रखे। जी डॉक्टर साहब। दूसरा जो सवाल किया था वो कब्ज़ के बारे में इस्लामी भाई ने सवाल किया था कि उनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो कब्ज़ के हवाले से बहुत आसान सा फार्मूला है कि सबसे पहले तो जो भी ग़िज़ा ये इस्तेमाल करें उसको अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, ताकि जो आप चबाते हैं तो उसमें जो लुआब बनता है वो आपके हाजमे में मदद देता है। दूसरा, ग़िज़ा जो है उसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएं। आप वो हरी सब्ज़ी किसी भी सूरत में ले सकते हैं। उम्मन जो सलाद होता है इसमें से प्याज निकाल के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं कब्ज़ में? बिल्कुल, इसबगोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुना यही है डॉक्टर सलमान के इसबगोल या इस तरह की जो भी और जो चीज़ें ना, अगर उसको आदमी प्रैक्टिस में ले लेता है ना तो शायद मैदा भी इन चीज़ों का आदी हो जाता है। अब मैदा मतलब ये बार बार जब एक चीज़ आती है ना तो फ्री हो जाता है ना, आदमी बार बार घर पर आता रहे तो वो तकल्लुफ़त ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी ये इस तरह की चीज़ें बार बार मैदे में जाए तो शायद मैदा भी फिर उसको नोटिस नहीं लेता बार बार, ऐसा क्या कहते हैं? एक वक्त आता है ऐसा। हाँ, तो वो यूज्ड टू हो जाएगा मैदा भी इसका कि यार ये तो आता रहता है। एक बात है। तो बेसिक जो अगर ये जो डॉक्टर कामरान जो फरमा रहे ना कि अपनी ग़िज़ाएं हल्की कर दी जाएं, सब्ज़ी कर दी जाए, थोड़ा कम लोड डाला जाए मैदे को, मैं आपको नाकिद मशवरा दूंगा। 3-4 ये जितने दिनों से इनके साथ हमारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मैदे के साथ आप ताउन करो, मैदा आपके साथ ताउन करेगा, ऐसा मेरे गुमान है ना। मैं ऐसे अपने तौर पर जुमला बना रहा हूँ। और आपने मैदे से बिगाड़ी ना, अगर मैदे ना से बिगाड़ लेना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैदे से तो बहुत बना कर रखनी है। ये जितने 3-4 दिनों से ये मैदा ही लेकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे दीन व ईमान, जानो माल, इज़्ज़त, आबरू, मैदा, दिल, सेहत, तंदुरुस्ती सब सलामत रखे। साहब इसमें ये था कि कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसमें देखा गया है कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है फ़ौरन दवा ली जाती है, जो कि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है ना। एकदम से दवा ना ली जाए और इसके लिए ग़िज़ा से ही इलाज, जैसे फ़ाइबर डाइट, आप ग़िज़ा के अंदर अपनी फ़ाइबर बढ़ा दें, सब्ज़ियाँ बढ़ाएं। इसके अलावा अमीर सुन्नत ने भी जो इलाज लिखा है इसके हवाले से तो मुनक्का का इस्तेमाल किया जाए, इससे भी काफ़ी फ़वाइद मिलते हैं। तो ये कि दवाई जो है ना फ़ौरन कब्ज़ के लिए इस्तेमाल कर लेना, तो ये अब ये कि जैसे खाने में उसमें एतदाल होना चाहिए उसको। इसमें एक चीज़ तवज्जो दिलानी ये ज़रूरी थी कि कब्ज़ बाय डेफिनेशन क्या है। लोग एक दिन को भी हाजत ना होने को कब्ज़ समझ लेते हैं। तो कम से कम 2 से 3 दिन का ड्यूरेशन होता है, फिर ना हाजत ना हो तो बाय डेफिनेशन फिर ये कब्ज़ में आता है। तो एक दिन अगर ना हो तो लोग समझते हैं कब्ज़ हो गया। डॉक्टर सलमान, इसमें बड़ा अच्छी आपने निशानदेही दी है। ये 1-2 दिन के हवाले के अलावा भी जो उम्मन जो हमारे यहाँ आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, डिसेंट्री उम्मन की शिकायत होती है, तो उसको भी कब्ज़ के तौर पे लोग कह के बताते कि इन्हें कब्ज़ हो गया है। जब आप थोड़ा सा डिटेल उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी दफ़ा हिजाबत हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। तो उससे एक आपको आइडिया होता है कि कब्ज़ नहीं है, बेसिकली डिसेंट्री है। तो वो डिसेंट्री मतलब पेचिश आम ज़बान में जिसको हम कहते हैं, ये वो बीमारी है। तो उसको भी डेफिनेशन अमूमन समझते नहीं, एक दिन वाला भी बोलता मुझे कब्ज़ हो गया। बिल्कुल, बाज़ों को दायमी कब्ज़ हो जाती है डॉक्टर सलमान, होती है, लेकिन वो उसकी भी एक था वो होती ड्यूरेशन 2 दिन 3 दिन से ज़ायद 6 दिन हो गए, अब भी नहीं हो रही, पेट फूल रहा है, ये सिम्टम्स आ गए, अब बाय डेफिनेशन ये कहलाया जाएगा। डॉक्टर से तो मैं मशवरा दूंगा कि अल्लाह करे कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। आमीन। और वाकई मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, आज भी डॉक्टरों के बारे में मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत मदनी भूल दिए, अच्छे डॉक्टर मिल जाएं और वो महज सिर्फ प्रोफेशन के तौर पर नहीं बल्कि यकीनन एक इलाज मान लीजिए के तौर पर, एक खिदमत के तौर पर भी काम करते हों। देखिए डॉक्टर का फीस लेना वो अपनी जगह पर है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, तो वो डॉक्टर का फीस अपनी जगह पर है। लेकिन बाज़ों का डॉक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, फिर वो इनके जो प्रॉब्लम इनके मेडिकल शोबे के अंदर जो है, करप्शन का नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है। खौफ खुदा रखने वाले, बाअखलाक, रहम दिल, हमदर्द किस्म के डॉक्टर ये भी माशरे में पाए जाते हैं। अगर ऐसा कोई डॉक्टर आपको मिल गया, उम्मीद है कि वो आपको दवाओं के जाल में फंसाने के बजाय इंशाल्लाह आपको कुछ हल्का फुल्का करके निकाल देंगे। और कोई कॉल का जवाब रह गया हो तो भाई साहब इसमें हेलो जी,
वरना मैं और कॉल ले लूं। आई हुई कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रमजान अत्तारी अल्लाह का खोखरा मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माम मदनी चैनल के अमले को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल दुनिया भर में दीन का काम आम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि हमारे जनूबी पंजाब के इलाकों में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक आला फिट करके देती है नल और ये पंप के साथ कि पानी जब आता है सबसे पहले तो इसमें जाता है, उसके बाद क्लियर होके वो हमें मिलता है। तो क्या इस तरह का आला लगवाना भी ठीक है या उबालने का तरीका सबसे बेहतर है? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ऐसा वो आला जो बता है स्पंज का अमूमन बना होता है, प्लास्टिक का भी होता है। प्लास्टिक का भी होता है, स्पंज भी होता है। बाज़ जो कंपनीज होती हैं ये जो सैंड्स हैं, रेती है, उसकी मुख्तलिफ तह बना के छोटे छोटे इस किस्म के भी बनाते हैं, तो वो भी एक फिल्टर का काम में ऐसे लगा देसी फिल्टर सिस्टम ऐसा होता है, लेकिन उबालने को ही डॉक्टर साहब तरजीह दे रहे हैं। जी और कॉल सुनाइए, फिर हम अमील सुन्नत की तरफ जाना है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कलाम का सिलसिला शुरू है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमील अहमद अत्तारी यूएई दुबई से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना है कि मैं ये राइट साइड वाली टांग इसको ऐसे कवर फोल्ड करके रखता हूँ कुछ टाइम के लिए, जब ओपन करता हूँ तो इसमें पेन होती है, खाली जब फोल्ड करता हूँ तब। इस पे तो डॉक्टर निजाम, अगर ये हमारे डॉक्टर निजाम ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, हो सकता है ये कुछ आपको बेहतर एडवाइस देते हैं। ऐलान सुन लेते हैं डॉक्टर निजाम। इंतजार ना फरमाइए। अजान सहरी का वक्त खत्म हो जाने के बाद नमाज फजर के लिए दी जाती है। फौरन खाना पीना बंद कर दीजिए। जी डॉक्टर निजाम। भाई साहब इसमें यह है कि जो टांग में दर्द है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और मेन जो हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो ख़ास तौर पे कमर की तकलीफ़ की वजह से भी नीचे टांगों में दर्द होता है, जिसको हम शियाटिका भी कहते हैं। इसके अलावा जोड़ों की तकलीफ़ जैसे हिप जॉइंट का पेन है या नी जॉइंट का पेन है, या फिर बंदा जो काम करता है जिस तरह का उसका बैठने का स्टाइल है कि वो जिस तरह जोर लगा के बैठते हैं, ज़्यादातर उस पर पट्टों पे खिंचाव ज़्यादा पड़ता है। डॉक्टर साहब जैसे ये अभी जिस सवाल में पूछ रहे थे ना कि ये टांग बैंड करके बैठते हैं और फिर जब खोलते हैं तो फिर इनको पेन होती है। हाँ वो ये कि वो बैठना किस तरह, वो ऊपर बैठते हैं या जिस तरह हम तहियात में बैठते हैं इस तरह करके बैठ रहे हैं, कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं और फिर कितनी देर के बाद इनको दर्द होता है। इस सवाल के साथ और भी सवालात होंगे इनसे कि क्या ये दर्द आपको कमर में भी महसूस होता है, इसमें क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी, कि बाज़ों का चोट लगने की वजह से भी टांगों में दर्द और पट्टों में खिंचाव वगैरह। तो आपकी असल में मैटर में डिटेल है। जी जी डिटेल। तो अगर डिटेल से कुछ सवाल आ जाएगा तो इंशाल्लाह हो सकता है कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल सके। डॉक्टर साहब इजाज़त हो तो हम अमीर सुन्नत की तरफ चलते हैं अमीर सुन्नत की तरफ। रहमत की अफ़्वो अता की मेरे मौला तू खैरात दे दे, लुत्फ़ रहमत की अफ़्वो अता की मेरे मौला तू खैर। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आ
کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیرنے کی آنکھ کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير
من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:40 ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان رمضان رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان فیضان رمضان افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے کر کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान आली शान का मफ़हूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इल्म हिकमत के मदनी फूल नामी सिलसिले में, जो मदनी चैनल का ऐसा सिलसिला है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती साहिब जलवा फरमा होकर हमें इल्म हिकमत के मदनी फूलों से नवाजते हैं, इसके अगले एपिसोड में आपको खुशामदीद। और लास्ट एपिसोड में, लास्ट किस्त में हम रमज़ान मुबारक की खुसूसी इबादत तरावीह के मसाइल समझना चाह रहे थे, सीख रहे थे। जो मिसकॉन्सेप्शंस या जो एरर्स होती हैं, हमारी गलतियां होती हैं, उनको दुरुस्त करना और तसव्वुर को सही मानों में समझना, ये हमारे पिछले सिलसिले के बुनियादी मकासद में शामिल था। और आखिर में हमने ज़ाहिर यही कंक्लूड किया था कि बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, मगर वक्त ख़त्म हुआ है और बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। तो हम अगले एपिसोड में भी इसी मौजू को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालात और हैं जो बुनियादी और अहम नौइयत के हैं, तो दिलों को मुतवज्जा कर लीजिए, मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं और इस अहम तरीन इबादत की बुनियादी जो मसाइल हैं जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाए, हमें इसकी अहमियत का एहसास हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से बजा लाने के लिए मोटिवेट हो सकें, नॉलेज हो जाए हमें और बरत सकें, हम उसको अप्लाई कर सकें। तो चलिए आपको मुफ्ती साहब की तरफ लेकर चलते हैं। अहलन व मरहबन। वो सब लास्ट टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने नाजरीन से भी शेयर किया है कि हम तरावी के मसाइल पर जो है आपसे मदनी फूल ले रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो है वो मैं कुछ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। बहुत सारे आदाब तो और मदनी फूल तो आपने बताए थे, ये भी बताइए कि जमात के बारे में ये हमें आपने सिखाया था कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है और तसव्वुर भी समझा दिया था। अब ज़ाहिर है इससे तहरीक भी मिल सकती है और घर में भी जमात का एहतमाम जो है ना वो किया जाता है। बाज़ ऐसे मखसूस इलाके हैं कि उनमें साहिब सरवत लोग होते हैं, वो अपने घरों में भी इस तरह का एहतमाम कर लेते हैं, घर के लॉन में कर लिया या कोई मखसूस जगह है वहाँ पे कर लिया। तो पहले तो ये इरशाद फरमाइए कि वहाँ जो जमात कायम होगी क्या वो भी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया ही शुमार होगी या उनको भी इस मामले में अपनी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर वहाँ जमात कायम हो तो उनके इमाम साहिबान किस किस्म के होने चाहिए, क्या वो भी उन्हीं आदाब की रियायत करेंगे। फिर तीसरा ये कि घर में ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा बच्चा है, ज़रा उसका यानी दीनी रुझान है और या फिर जो है ना वो उसको मदरसे में हिफ्ज़ के लिए लगाया हुआ है, वो नाबालिग ही है या करीबुल बुलूग है, तो उसको जो है इमाम बना लिया, तो उसको इमाम बनाना कैसा। फिर इस्लामी बहनें हैं तो चलो ठीक है कि इमाम जो है ना वो मर्द होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो मर्दों ने नहीं बनाया, वो भले मस्जिद में नमाज पढ़ने गए में तरावी की, तो इन्होंने आगे अपने खड़ा कर लिया। और ये इससे ये सवाल भी निकला कि क्या इस्लामी बहनें भी जमात के साथ तरावी पढ़ेंगी। तो ये काफ़ी सारी मारूज़ात मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, क्या फरमाते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। काफ़ी सारे सवालात एक साथ हो गए माशाअल्लाह। तो उसमें यह है कि इमाम तो वैसे ही होना चाहिए, जामे शराइत इमामत। ओके, तरावी का इमाम हो या नमाज का इमाम, जो भी इमाम हो वो जामे शराइत इमामत होना चाहिए। इमामत की जो ज़रूरी शराइत है उन पर पूरा उतरने वाला। ओके ओके ठीक है। एक जो बहुत याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि फासिक मौलिन ना हो। फासिक मौलिन ना, फासिक मौलिन वो होता है कि जो एलानिया फिस्क वाला गुनाह वाला काम करे। ओके, अलल ऐलान, यानी उसे परवाह नहीं, लोगों को पता है एलानिया करता है, तो गुनाह का काम अलल ऐलान करने वाला वो फासिक मौलिन होता है। ठीक है, तो ऐसे का इमाम होना ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, गुनाह है, पढ़ ली तो दोबारा उसको लौटाना वाजिब हो जाता है। ये एक मसला है अपना। तो तरावी के अंदर भी इमाम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि फासिक मौलिन ना हो और इमामत की शराइत का जामे हो, यानी मसलन उसकी किरात दुरुस्त हो, नमाज के सारे ज़रूरी मसाइल जानता हो और नमाज सही अदा करता हो, नमाज उसके पीछे फासिद ना होती वगैरह वगैरह। ये है। दूसरा ये कि जो जमातें मस्जिद के अलावा हो रही हैं, आपने कहा पार्कों में हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, छतों पे हो रही हैं,
تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ کے زمرے میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. تو جو دلائل کا ظاہر ہے، جو جزیات ہیں کتابوں کے اندر شامی وغیرہ میں، فتاوی رضویہ میں بھی امام اہل سنت نے لکھا ہے، اس کا جو مفاد ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد جو مسجد محلہ ہے، محلے والے اس میں جو جا کر جماعت قائم کریں گے وہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہوگی، وہ ضروری ہے. اب اس کے علاوہ گھروں کے اندر تنہا پڑھ رہے ہیں یا باجماعت پڑھ رہے ہیں جائز طور پر درست ادائیگی کے ساتھ، تو وہ سنت موقدہ علی الکفایہ کے زمرے میں نہیں آئے گی. تو مسجد محلہ میں جو اہل محلہ جو جماعت قائم کریں گے تراویح کی، وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتی ہے. فتاوی شامی کے اعتبار سے بھی اور امام اہل سنت نے رضویہ میں بھی اس کو لکھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور بھی آپ کا سوال تھا کہ نابالغ کا معاملہ ہے کہ نابالغ بچوں کے پیچھے بھی بعضوں کا تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے. صحیح، وہ پڑھنے بھی بھلے وہ صحیح ہو، اس کو نماز بھی آتی ہو، مسائل بھی چلیں، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے. کیا اب بھی اس کو نابالغ کے پیچھے نابالغ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نابالغ کے پیچھے بالغین نہیں پڑھ سکتے، نہ مرد نہ بالغات عورتیں. تو مرد اور عورتیں، جو بالغ مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی، فرض بھی نہیں ہوتی اور نفل بھی نہیں ہوتی اور سنت بھی نہیں ہوتی. تو اگر کہیں نابالغ بچے کو جس کا پتہ ہے کہ یہ نابالغ ہے واضح اور اس کا بالغ ہونا ثابت ہی نہیں ہے، تو اب اسے امام بنا لیا آپ نے، تو نابالغ کے پیچھے جو پڑھیں گے تو ان کی نماز تراویح نہیں ہوگی. باقی گھروں کے اعتبار سے اور بھی احتیاطیں ہیں. ایک احتیاط یہ ہے کہ جہاں نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے تو نماز تراویح چونکہ عشاء کے بعد ہوتی ہے، عشاء پڑھے بغیر اگر تراویح پڑھیں گے تو تراویح ہوگی ہی نہیں. صحیح. اب جب گھروں کے اندر اہتمام اور انتظام کیا جائے گا، برابر میں مسجد ہے، اب تراویح تو چلے مسجد میں بھی ہو رہی ہے، آپ کے گھر پر بھی ہو جائے گی. عشاء کی جماعت نہیں، وہ بھی تو وہیں ہونی چاہیے نا، سارے جمع ہو گئے، سب ادھر آ گئے. لیکن یہ جو ہونا ہے یہ اس کو جائز نہیں کر دے گا. مسجد محلہ کی جماعت اہل محلہ پر بغیر کسی عذر کے، مجبوری کے، وہ واجب ہے. تو اگر مسجد محلہ کی جماعت ان پر واجب ہے تو اس میں جا کر پہلے عشاء باجماعت پڑھ لیں اور اس کے بعد تراویح کا اہتمام کر لیں. انہیں یہ کرنا چاہیے، ورنہ جماعت کے ترک کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوں. تو اب اہتمام بھی کیا ثواب کا اور اس کے اندر ایک اس میں غفلت کر دی. اسی طرح تراویح والے بھی کرتے ہیں بعض اوقات. بعض اوقات تراویح کے اندر تو پہنچیں گے تراویح پوری پڑھنی ہے ہم نے، عشاء کی جماعت کا خیال نہیں رکھیں گے. ہر روز جماعت جو ہے وہ جاری ہوگی جناب. جب امام صاحب 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 نفل پڑھیں گے، جو وقفہ ہوتا ہے عشاء کے فرضوں کے بعد سنتوں کا، پھر تراویح شروع ہوتی ہے 5 یا 7 10 منٹ کے بعد. تو وہ جلدی جلدی جا کے اپنے 4 فرض 2 سنت پڑھ کے تراویح کی پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جماعت کا جو وقت ہے اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو جماعت واجب ہے تو اب ترک کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے. مسجد کے اندر بھی یہ اگر صورت بنائیں گے اسی طرح مسجد کی جماعت کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یہ گھر کے اندر تنہا پڑھیں گے یا اپنی الگ جماعت کرائیں گے، تو اس جماعت کا وہ والا حکم نہیں ہوتا. ترک کا گناہ اپنی جگہ پر رہے گا. ہاں جہاں جماعت واجب نہیں ہے، مثلا مسجد اتنی دور ہے کہ جس کی بنا پر جماعت وہ واجب نہیں ہوتی، اس کے وجوب کے اعتبار سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی آواز بغیر مائک کے سکون والے وقت میں، مثلا مینارے کے اوپر بلند آواز سے دینے والا جو ایک سنت ہے اذان دینا، وہ دیے گا تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ان سب پر اس مسجد محلہ میں آ کر نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی اس سے دور رہتا ہے، اس کی مسجد محلہ قریب ہی نہیں ہے، یا اور کوئی وجہ ہے جس کی بنا پر جماعت اس پر جماعت میں شرکت واجب نہیں، تو اس کا حکم بدل جائے گا. لیکن یہ کہ جن پر جماعت واجب ہے انہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا. جیسے تراویح کا مسئلہ پچھلی بار بیان ہوا تھا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. اگر بعض نے قائم کر لی تو گھروں میں پڑھ سکتے ہیں بقیہ، تو وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. نماز انہوں نے مسجد میں عشاء کی جو نماز ہے 4 فرض، وہ جا کر اس نے مسجد میں باجماعت ہی پڑھنے ہیں جبکہ جماعت واجب ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ یعنی 2 کر کے عموماً رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں مسجد میں بھی، اور وہی طرز عمل ظاہر دیکھا ہے عام طور پر رائج بھی وہی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے 4 کی نیت ایک ساتھ کر لوں، 8 کی نیت ایک ساتھ کر لوں، 20 کی نیت ایک ساتھ کر لوں، تو یعنی ایک ہی دفعہ پڑھ ڈالوں؟ یعنی نیت ایک ساتھ کرنے کی تو یعنی 2 مفہوم پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ 20 رکعت پڑھنے کی نیت باندھ دی،
یعنی اب سلام کب پھیریں گے آپ؟ 20ویں رکعت کے بعد. ٹھیک ہے، یہی مراد ایک آپ کی یہ مراد ہے. ایک اور بھی مراد ہے اس کے اندر آپ کی بات میں. جی جی. وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے. صحیح ہے. لیکن نیت آپ نے پہلی بار کر لی کہ تراویح پڑھ رہا ہوں میں. اب ہر بار 2 رکعت کے بعد جب دوسری 2 رکعت کا آغاز کرنا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں نیت نہیں کر رہے. صحیح ہے. پہلی بار نیت کر لی کہ 20 رکعتیں تراویح پڑھنی ہے 2 کر کے. اب شروع کر دیا آپ نے. اس کے بعد 2 پر سلام پھیرا، پھر 2 پڑھی. ٹھیک ہے. اس اگلی 2 سے پہلے دوبارہ آپ نے نیت دل میں مستحضر نہیں رکھی. ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا ایک ضمنی مسئلہ پیدا ہو گیا. جی جی. لیکن ہے اہم. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزوں میں ہر روزے کی الگ نیت ضروری ہے. مثال کے طور پہ رمضان آیا تو آپ سوچیں ایک ہی بار پکی نیت کر لوں. صحیح. وہ نیت میری ختم ہی نہ ہو اور سارے روزے ایک ہی نیت سے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک روزے کی نیت ایک روزے کے لیے، اگلے روزے کی نیت دوبارہ کریں گے تو ہوگا. ٹھیک ہے. اگر نیت نہیں کی آپ نے تو نیت شرط ہے روزے کے لیے. ماشاءاللہ. لیکن تراویح جو 20 رکعتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ہی بار آپ نے پہلی بار نیت کر لی تو اس کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد جو نیت نہ بھی کریں آپ، ٹھیک ہے، تب بھی پہلی والی نیت کافی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی شاید بلکہ یقیناً انہی کے لیے ہوگی جو پچھلی بار آپ نے ایک اور مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ توڑ کر پڑھتے ہیں. 8 ابھی پڑھی 12 بعد میں پڑھی. صحیح. تو جو 8 ابھی پڑھ رہا ہے وہ 8 کی ایک ساتھ نیت تو کر سکتا ہے. ٹھیک. اسی نیت سے اگلی 12 تھوڑی پڑھے گا وہ، اس لیے کہ نیت تو ختم ہو گئی اس کی. تو ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ جو پڑھتے ہیں نماز تراویح ان کے لیے ہے. دوسرا آپ کا سوال، جی جی، وہ سوال یہ کہ ایک ہی ساتھ 20 رکعت کی نیت باندھ لی تو باندھ لیں گے اور تراویح پڑھ لیں گے، ہر 2 رکعت پہ قاعدہ کریں گے تو 20 رکعتیں ہو جائیں گی، نماز تراویح ادا ہو جائے گی. یہ گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ اس صورت میں ہے کہ جب 8 رکعت سے زیادہ کی نیت ایک ساتھ کریں. ٹھیک ہے. ایک وقت میں 8 رکعت تراویح کی نیت تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے 10 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، خلاف ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. 8 کی نیت ایک ساتھ کر لیں، پھر 8 کی ایک ساتھ پڑھ لیں اور آخر میں 4 رہ جائیں گی ان کی ایک ساتھ کر لیں. اور یہ وہاں ہوگا جہاں عام طور پہ مسجد کی جماعت کے علاوہ، ورنہ مسجد کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے اس میں تو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے ہیں اور اس میں دیگر بھی آداب اور تسبیحات کا خیال رکھا جاتا ہے. تو نیت ہو سکتی ہے لیکن 8 رکعتوں کی ایک ساتھ کریں، اس سے زیادہ کی نہ کریں. صحیح. اس میں کراتا جائے. ٹھیک ہے. اچھا مصعب، یہ جو اگر اس نے 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں کر کے جو پڑھ رہا ہے، اس میں عام طور پر یعنی یہ ایک مسکانسیپشن ہوتا ہے کہ جب یہ بیٹھے گا قاعدے میں تو یہ کہاں تک پڑھے گا؟ صرف التحیات اس نے پڑھنا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے، یا کہاں تک اس نے اذکار پڑھنے ہیں تیسری رکعت سے کے لیے اٹھنے کے لیے؟ اس نے پوری نماز پڑھنی ہے. جیسے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اچھا. 2 رکعت والی جو نفل ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، وہ بھی نفل کے حکم میں ہوتے ہیں. ان میں سے ہر 2 رکعت کامل نماز ہوتی ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو 2 رکعتیں ہیں اس کے بعد قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ نے ایک ساتھ 4 کی نیت باندھ لی تو اب یہ ہو تو گیا ایسا جیسا قاعدہ اولا ہوتا ہے اور قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دونوں قاعدے اپنی جگہ پر ہیں، یہ قاعدے اخیرے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 رکعت کی ایک ساتھ بھی باندھ لیا آپ نے، یا جیسا کہ نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ کا حکم الگ ہوتا ہے، غیر موقدہ کا الگ ہوتا ہے. غیر موقدہ کے اندر یہ ہوتا ہے اور نفل کے اندر یا تراویح کے اندر کہ آپ نے ہر رکعت جو آپ کی ہر 2 رکعتوں کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے وہ سبحانک اللہم، ٹھیک ہے، ثنا سے شروع کرنی ہوتی ہے. اور 2 رکعتیں جیسے پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد التحیات کے بعد درود پاک، وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور پھر دعا. یہ پڑھنے کے بعد پھر جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیر دیں گے تو اگلی بار 2 رکعت کی الگ نیت کریں گے. اور اگر آپ نے ایک ساتھ نیت باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ نے پڑھنا اسی طرح تھا. قاعدے کے اندر آپ نے التحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنی ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جانا ہے اگر نیت ایک ساتھ کی. ٹھیک ہے. تو پڑھنا آخر تک ہے. یعنی التحیات کے بعد درود پڑھنا بھی سنت ہے، نفل میں بھی، سنت غیر موقدہ میں بھی، اور یہ جو تراویح ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. چلیں یہ بھی ایک مسکانسیپشن امید ہے کہ دور ہو گیا ہوگا. اچھا، یہ سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت میں یا نماز عملی طور پر پڑھنے میں اس میں بھول ہو جاتی ہے اس قسم کی. وہ ایک مثال کے طور پر یعنی 4 رکعت تراویح کی اس نے نیت کی، 2 پر ہی سلام پھیر دیا، یا وائس ورثہ کر لیں کہ 2 رکعت تراویح کی اس نے نیت کی اور وہ بھولے سے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت کے لیے. اب تیسری رکعت میں اس کو سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو 2 کی نیت کی تھی. اچھا، اگر سجدہ سے پہلے یاد آ جائے تو کیا کریں؟ یہ 3 چیزیں سمجھائیں پھر انشاءاللہ، اور ایررز کی جو سچویشن ہے وہ جیسا کہ تراویح کے مسائل سے ہمارے ناظرین یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ گھروں میں بھی تراویح
خواتین پڑھتی ہیں، اسی طرح جو گھر میں پڑھے، جبکہ جماعت سنت موقدہ الکفایہ ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک، یہ ان کے ساتھ مسئلہ زیادہ درپیش آتا ہے. جی، وہ 4 کی ایک ساتھ نیت کر لیتے ہیں. ٹھیک، تو 4 کی ایک ساتھ نیت کریں گے اور درمیان میں قادہ کرنا بھول گئے اب 2 کے بعد، اور آخر میں 4 آپ نے پوری کر لی. تو اب یہ جو 4 پوری کریں گے، درمیان میں جو قاعدہ تھا وہ آپ بھول گئے. صحیح. تو یہ 4 اب 4 کاؤنٹ نہیں ہوں گی تراویح میں، یہ 2 کاؤنٹ ہوں گی. نماز آپ کی ہو گئی لیکن 4 رکعتیں 2 کے قائم مقام ہوں گی. 2 آپ کو مزید پڑھنی پڑیں گی. اسی طرح وہ جو دوسرا سوال تھا آپ کا، ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ نیت تو باندھی تھی 2 رکعت کی. صحیح ہے. اب جو ہے وہ دوسری رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد، دونوں سجدے کرنے کے بعد بیٹھنا تھا قعدے کے اندر، اور بیٹھ کے اتحیات پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، دعا پڑھ کے سلام پھیرنا تھا. لیکن دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کی بجائے وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھولے سے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کھڑے ہو گئے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ تیسری کے سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے. بھلے رکوع میں یاد آ جائے، رکوع میں یاد آ گیا تو بیٹھ جائے. آخر میں سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز ہو جاتی. ٹھیک. اتحیات وغیرہ پڑھ کر جو طریقہ ہے اس کا. صحیح. لیکن اگر وہ تیسری کا بھی سجدہ کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ ایک چوتھی اور ملائے، تاکہ 2 یہ ہو جائیں، 2 یہ ہو جائیں. وہ آخری 1 رکعت والی نماز نہیں ہوتی. صحیح. 2 رکعت کم سے کم نماز ہے نا. ٹھیک ہے. تو 1 رکعت جو تیسری اب زائد ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور ملائیں گے، تاکہ وہ 2 رکعتیں ہو جائیں اور یہ 2 رکعتیں ہو جائیں. ٹھیک. تو یہ پھر وہی صورت بن جائے گی. جو 4 ایک ساتھ نیت باندھی اور درمیان میں قعدہ نہیں کیا 2 کے بعد، اور آخر میں وہ بھول گیا تھا، آخر کے اندر سجدہ صاحب بھی کیا اور نماز پڑھی، تو اس کی 4 بھی 2 ہوئی تھیں قائم مقام. تو یہ جو صورت ابھی ہم نے فرض کی ہے کہ 2 میں قعدے کی بجائے بھول کر کھڑا ہوا اور تیسری کا سجدہ کر لیا اور پھر چوتھی ملائی، تو اب اس کی 4 رکعت درست تو ہو گئیں، لیکن یہ بھی 2 کے قائم مقام ہوئی، اسے 2 پھر پڑھنی ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا، مطلب یعنی 2 کی اس نے نیت کی، لیکن جو ہے وہ قعدہ آخرہ میں وہ بیٹھا، اس وقت اس کے ذہن میں نہیں رہا، اور وہ سب دعائیں وغیرہ، اذکار، درود شریف وغیرہ پڑھ کر وہ پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے 4 پر ختم کی. 2 کی نیت کی تھی، 4 پر ختم کی، لیکن قعدہ اخیرہ 2 کے بعد اس نے کیا تھا، یعنی 2 قعدے کیے. جی ہاں، جی ہاں. تو اب کیا؟ اب 4 اس کے کاؤنٹ ہو جائیں گے. اوکے. 2 بھی پوری ہو گئیں اور 2 بھی پوری ہو گئی. صرف سلام بھول گیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری 2 ملائے گا، ٹھیک ہے، باقی 2 بھی اس کی تراویح شمار ہوں گی. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ مصعب یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جو یہ شبینہ ہے، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شبینے کے معاملات بھی ہم سنتے ہیں رمضان المبارک کی، اس میں آواز آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا شبینہ ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں شبینہ ہو رہا ہے، فلاں مقام پر شبینہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ شبینہ ہے کیا، پھر یہ رمضان شریف میں ہی کیوں اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور پھر یہ اس میں کیا آداب ہیں اور کون سے وہ عموماً وہ مسٹیکس ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں گے کہ جس کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی اس عبادت کو جو شوق ہے ہمارے دل میں اس کا ہم خیال بھی کر لیں. لیکن تراویحوں کا حال تو بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ تراویح کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان مسائل اور آداب کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں اور کچھ غفلت کرنے والے بھی. ٹھیک ہے. تو تراویح جو 30 روزوں پر ہے، 20 رکعتیں کرنی ہے، اور عام طور پہ ایک ختم قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی سستی کاہلی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے. ٹھیک. شبینہ بھی ہے. شبینہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو تراویح میں جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں، شب قدر کو پانے کے لیے ان میں جاگا جاتا ہے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں، تو طاق راتوں میں کسی ایک رات میں جو تراویح پڑھی جائے گی طاق راتوں میں، مثلا